بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو کلاس دہم کی نئی کتاب میں شامل پہلی نظم خطاب با جوانان اسلام کا مفہوم اور تشریح لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نظم خطاب با جوانان اسلام ہمارے قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ نوجوان مسلمانوں کو پرجوش انداز میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں ملت کی تقدیر اور سربلندی ہے۔ اصل میں اقبال نے اسلاف کی عظیم تاریخ، ان کے کردار اور عمل کے بارے میں نوجوانوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے قول و فعل میں اخلاص پیدا کریں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ شامل نصاب یہ نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے، اور نصاب میں شامل اس نظم میں کل 10 اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ملاحظہ ہو۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب تدبر کا مطلب غور و فکر ہے، اور گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ اب دیکھیں، نوجواں مسلم کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یعنی ندائیہ یا فجائیہ ہے، جو کسی کو مخاطب ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کی تشریح یا مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کے پہلے شعر میں شاعر علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو درس غیرت و ایمانی دیتے ہوئے انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ وہ انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں، کیا تم نے کبھی اس بات پر تدبر یعنی سوچ و بچار کی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کیسا عروج رکھتے تھے، شہرت کی بلندیوں پر چمکنے والے ستارے تھے؟ کبھی تم نے اس عظیم و شان آسمان کے بارے میں غور و خوض کیا ہے جس کا تم ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہو؟ یعنی اپنے ماضی کے عروج کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یعنی نہ تو تمہارے پاس اسلاف کی سی عظمت باقی ہے اور نہ ہی بلند کرداری، بلکہ تم ان سب سے عاری ہو چکے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد نے توحید کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا اور دنیا کو ایک ایسا نظام دیا جس میں انسانیت کی بقا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو ان کے ماضی کا آئینہ دکھا کر انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ شاندار ماضی تمہاری اسی قوم کا ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پسپا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس سے نسبت رکھتے ہو؟ تم ایک عظیم قوم اور عظیم تاریخ کے مالک ہو، لہٰذا اپنی حیثیت پہچانو اور ترقی کی جانب دنیا کے ہم قدم چلو۔ دوسرا شعر ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آغوش کہتے ہیں گود کو، آغوش محبت یعنی محبت کی گود، اور تاج سرے دارا یعنی دارا بادشاہ کے سر کا تاج۔ اب دارا ایران کا بادشاہ تھا، تو یہاں پہ یہ تلمیح ہے، کیونکہ جیسے ہی دارا کا نام آتا ہے تو پورا واقعہ، کہانی یا تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اقبال قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں ان کا ماضی یاد دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تمہاری پرورش ان اسلاف کی گود میں ہوئی ہے جنہوں نے اپنے دور کی سب سے بڑی سیاسی قوت سلطنت ایران اور اس کی تہذیب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ دارا کا لفظ اس شعر میں بطور تلمیح استعمال ہوا ہے۔ دارا ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کو اسکندر نے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن وہ ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ نہ کر سکا، یعنی سکندر۔ اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جو دارا کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ یہاں اقبال کا اشارہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، جنہوں نے سلطنت ایران کا خاتمہ کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوانان، تم تن آسان ہو گئے ہو اور دنیا کی تمام بزدل بن کر بیٹھ گئے ہو، ورنہ تم تو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جن کی نظر میں طاقتور ترین بادشاہوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تیسرا شعر ہے تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفرین یعنی سماجی نظام بنانے والے، خلاق خالق تخلیق کرنے والا بنانے والا، آئین جہاں داری یعنی حکومت کے قوانین، وہ صحرائے عرب یعنی عرب کے صحرا، اور شتربان یعنی اونٹ کی لگام تھامنے والے، اور گہوارہ کہتے ہیں مرکز کو۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آئیے کہ اقبال نوجوانان امت سے مخاطب ہیں
اور فرماتے ہیں کہ دنیا جو جہل اور لاقانونیت کی وجہ سے اندھیر نگری بن چکی تھی، جہاں معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی، ایسی دنیا میں تمہارے اسلاف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، دنیا میں ایک نئے تہذیب و تمدن اور سماجی نظام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں علوم و فنون کو عام کیا، دنیا کو ایک نئی طرز حکومت اور قوانین سے روشناس کرایا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے والے لوگ کون تھے؟ جو کبھی عرب کے ریگستانوں میں اونٹ کی لگام تھامے ہوئے چلتے تھے، یعنی اونٹوں کی لگام تھامنے والوں، مشکل سے زندگی گزارنے والوں نے دنیا کو مہذب بنایا ہے اور پھر دنیا پر صدیوں حکمرانی بھی کی ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ۔ گدائی میں مطلب فقیری میں، یعنی غربت میں، غیور مطلب غیرت مند، منعم کہتے ہیں مالدار کو، دولت مند کو، اور یارہ کا مطلب یہاں پہ حوصلہ۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، تمہارے اسلاف یعنی آباء و اجداد فقیری اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی اتنے خوددار اور غیرت مند اور غیرت ایمانی سے مالا مال تھے کہ مالداروں اور امیروں کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں یا کوئی مدد کر سکیں، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی تو وہ اللہ والے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ یعنی ماضی کا مسلمان فقیری میں زندگی گزارنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر سمجھتا تھا، اپنی غیرت ایمانی پہ کوئی حرف نہ آنے دیتا تھا۔ تو تم بھی اپنے اندر اپنے آباء و اجداد والی غیرت پیدا کرو اور ان جیسے اوصاف اپناؤ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا۔ غرض یعنی مختصر، خلاصہ، جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والا، جہاں بان دنیا کی حفاظت کرنے والا، جہاں دار بادشاہ، جہاں آرا دنیا کو آراستہ کرنے والا، سجانے والا، خوبصورت بنانے والا۔ اب اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تم کو تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں کیا کیا بتاؤں، بس اتنا جان لو کہ وہ ایک طرف دنیا کو فتح کر رہے تھے اور فتح کیے ہوئے علاقوں پر اور عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ دنیا اور انسانیت کے محافظ اور نگہبان بھی تھے، اور وہی اس دنیا کو آراستہ کر رہے تھے اور دنیا کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جا رہے تھے۔ ایسے تھے وہ صحرا میں رہنے والے لوگ۔ اگر ہم مسلمانوں کے عظیم ماضی پہ نظر ڈالیں تو یہ واضح طور پہ نظر آئے گا کہ مسلمان نہ صرف رزم کے تائیدار تھے بلکہ بزم علمی کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا تھا، اور یہ دنیا جو آج سائنسی لحاظ سے معراج پہ ہے، اس کا صحرا ماضی کے اہل علم مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل تصور، خیال، امیجنیشن، فزوں تر یعنی بہت زیادہ دور یا پرے، نظارہ مطلب منظر۔ اب اقبال نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا وہ سارا منظر اپنے قلم سے بیان کر دوں، لیکن تمہاری تناسانی، کنذہنی اور پست تخیل کی وجہ سے تم اس کو سمجھنے سے قاصر رہو گے۔ گویا ایک طرح سے اقبال نے عہد حاضر کے نوجوانوں پر شدید طنز کیا ہے کہ وہ نہ صرف غیرت ایمانی سے خالی ہیں بلکہ حسن تخیل بھی ان میں مفقود ہے، اس لیے وہ ماضی کے مسلمانوں کی عظیم تاریخی جدوجہد اور کارناموں کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آباء مطلب آباء و اجداد، باپ دادا، نسبت مطلب واسطہ یا تعلق۔ گفتار کا مطلب ہے باطنی یعنی صرف باتیں کرنے والا جو بعمل نہ، اور کردار کہتے ہیں عمل کو۔ ثابت وہ ستارہ جو گردش نہ کر سکے یعنی ساکت، اور سیارہ یعنی گردش کرنے والا ستارہ۔ اب یہاں پہ اس شعر میں صنعت تفریق کا استعمال بھی کیا گیا ہے کہ جس میں اس نے تو اور وہ کا جو شاعر نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہ فرق بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ کیا تھے اور تم کیا ہو۔ تشریح میں دیکھیے کہ اقبال نے اس شعر میں ماضی کے مسلمان نوجوانوں اور آج کے نوجوانوں کا موازنہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، تمہارے اسلاف کے عادات و اطوار اور کام کو دیکھا جائے
تو ان میں اور تم میں تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی مشترک خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تم صرف باتیں کرتے ہو اور گفتار کے غازی ہو، جبکہ تمہارے اسلاف کی سیرت بہت بلند ہے۔ وہ کردار کے غازی تھے، وہ ہمیشہ بعمل اور متحرک رہتے تھے، اور تم ثابت اور ساکت ہو۔ تم میں اور ان میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ وہ سادگی پسند اور سخی تھے، جبکہ تم آرائش و زیبائش کے عادی، مال و متاع کے شوقین ہو گئے ہو۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ گنوا دی مطلب گم کر دی، اور ثریا مطلب 7 ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں ثریا سے مراد ہے بلندی، عروج۔ آسمان مطلب قسمت یا خدا۔ اب یہاں پہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا، یعنی گنوانا اور پانا یہ آپس میں متضاد ہیں، جبکہ زمین اور آسمان یہ آپس میں متضاد ہیں، تو یہاں پہ صنعت تضاد جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ تشریح میں دیکھیے اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ہم آج امت مسلمہ کی حالت زار کا جائزہ لیں اور پستی کی وجہ تلاش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ملی ہوئی میراث کی حفاظت نہ کر پائے۔ ہم نے اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر مغرب کی اندھا دھند تقلید کی، درس جہاد کو بھول کر مغربی فکر اپنانا شروع کر دیا۔ اس لیے آسمان نے یعنی اللہ نے جہاں ہمارے اسلاف تھے ہمیں بلندیوں سے پستی کی طرف پھینک دیا، یعنی جس بلندی پہ ہمارے اسلاف تھے آسمان نے یا قسمت نے ہمیں وہاں سے اٹھا کر پستی کی طرف پھینک دیا ہے۔ اب ہم دنیا میں ہر لحاظ سے ناکام ترین قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اب یہاں پہ مسلم مطلب تسلیم شدہ مانا ہوا، ثابت شدہ، اور سپارہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ یورپ مطلب جو یورپ جو ہے کانٹیننٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کی تشریح میں دیکھیے اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کی امامت اور حکومت چھن گئی ہے تو بہت زیادہ رونے اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی اور وقتی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں سے امتحان لینے اور دنیا میں اصلاح کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل کرتا رہتا ہے، اور یہ قانون ازل سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی۔ لیکن مسلمانوں کو جس چیز کے کھو جانے کا افسوس ہونا چاہیے وہ اسلاف کی میراث یعنی علوم و فنون اور ان کی کتابیں۔ میں جب ان علوم اور کتابوں کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو رنج و غم کی وجہ سے میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے علوم سے ہم بیگانہ ہیں اور دوسرے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اصل میں اقبال اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو فکر و فلسفہ اور سائنس کی جس بلندیوں پر مسلمان سائنسدانوں نے پہنچایا تھا، ان سائنسدانوں کی تخلیقات سے بجائے اس کے کہ آنے والے مسلمان استفادہ کرتے اور دنیا کو مزید علوم و فنون سے بہرہ مند کرتے، انہوں نے انہیں ترک کر کے طاؤس و رباب میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، اور مغرب نے مسلمانوں کے علوم و فنون کو سینے سے لگا کر اپنا شمار ترقی یافتہ اقوام میں کر لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔